عبرانی 11واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھو. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنا، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا اس پورے چیپٹر کو گھر جا کر 4-5 دفعہ پڑھیں اور لفظ بر لفظ پڑھیے. ٹائم نہیں ہے میرا پیسہ پلیز میں شارٹ کر رہا ہوں اسے. ایمان امید کی چیزوں کا نام اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. Sometimes ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دعا کرنے سے موقع ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. آپ کے دعا کرنے سے موقع نہیں ہوتے. آپ کے دعا کرنے سے آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. موقع آپ کے ایمان سے ہوتے ہیں. یاد رکھیے یسوع نے کہا جہاں بیٹی تیری ایمان ہے تجھے اچھا، جہاں تیرے ایمان کے موافق. میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں دیکھا جتنے موضوع ہے. یسوع نے ایمان کے بارے میں بات کی. ساڑھے موضوع ہے دیکھنے میں دعائی بڑی کی تھی، میں رو کے کی تھی، میں روزے رکھے سا. یہ غلط ہے. آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اسے روحانی ترقی کریں. آپ رو کے دعا کر رہے ہو اور پریشانی پہ گئی تھی، آپ کا خوف ظاہر ہے، آپ کا ایمان تھی. شاگرد بھی رو گئے تھے جب طوفان چلے آئے کشتی سے، انہوں نے چیخا نکل گئی. انہوں نے کہا صاحب تجھے فکر نہیں، ہم مرے ہوئے چاہتے. اور یہ الفاظ عبرانی کو اگر آپ پڑھیں نا، اوریجنل لینگویج کو پڑھیں تو اس میں تو کچھ اور ہی بنتا ہے. کیونکہ یہ اس وقت کی چیز ہے جب مجھے تو پتا ہوتا ہے کہ بس ہم جان میں نہیں گئی، جب رشتے آ گئے یہ وہ حالت ہوتی ہے. اور یہ الفاظ اس وقت ان سے بے ساختہ نکلے تھے اور یہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ بولے. نہیں تو وہ ٹیکا ہی پر جو کارڈ چلاتی ہے نا، میں نے کبھی نہیں لگوایا. تو میں نے عجیب ٹیکا 2 دفعہ میں نے لگوایا کارڈ سے. میں بھی پھر عجیب بدتمیزی کر سکتا. تو جہاں آپ کو یاد ہو گیا، آپ جب بہت زیادہ ڈر لگتا ہو کسی چیز سے، وہ آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کی کیسی آوازیں اور کیسا لہجہ ہوتا ہے. یہ لہجہ وہی تھا. آپ اس لہجے کا اندازہ لگائیں. تو یہ وہ بات ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں بہت سارا دکھ کنٹینیوسلی دیکھنا چاہتے ہیں، برکت کو فلو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ آیت یاد کرنی پڑے گی. آپ کی آیت پر غور کرنا پڑے گا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایمان آپ ہوگا امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے. جو اب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے بھی کوئی بات چھوڑ رہی ہے. اسے پچھلی آیت کو اگر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے لیکن ہم مرنے والے نہیں ہیں کہ ہلاک ہو، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. بہت سارے لوگ بعض اوقات پیچھے ہٹ کر، دل برداشتہ ہو کر اور اپنی زندگی میں ایک تہیا کر کے خداوند اگر تو ایجنا کی طرح میں کرا کہ میں ایجنا ہے تو پھر اسی پکے پکے خداوند تیرے تو باغی. ہم خود ہی اپنی تباہی اور بربادی کا نشان طلب کر لیتے ہیں. ہم خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نہیں یہ تھے لا کے جانا ہے، میں تو نہیں جانا، میری بس ہوگی. اور جہاں پر آپ کی بس ہوتی ہے وہیں سے آپ کی ہلاکت شروع ہوتی ہے. کیونکہ 37ویں آیت میں لکھا اب تھوڑی ہی مدت باقی ہے، اب تھوڑی ہی مدت باقی ہے اور آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے. میرا راست باز بندہ ایمان سے دکھا دے گا. اگر وہ بنے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہو. خدا یہاں سے یہ بات سٹارٹ کرتا ہے. یہ بات کسی کو سمجھائی جا رہی ہے اور یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا راست باز، اگر آپ راست باز ہیں
آپ خدا کے خوف کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو ایمان سے نہیں ہٹنا ہوگا، اور اگر آپ ہٹیں گے تو خدا کہنا میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ پھر پالوس اپنی بات کرتا ہے کہ اگر میری بات کرتے تو میں پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ اگر میں پیچھے ہٹوں گا تو میں ہلاک ہوں گا۔ پھر وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا نام اور اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آپ کو ایمان بے شک نظر نہیں آتا، بے شک آپ ایمان کو سمجھ نہیں پا رہے، لیکن ایمان کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز آپ نے خدا کے بارے میں امید کی ہوئی ہے، جس کی آپ خدا سے توقع رکھتے ہیں، اس کا یقین آپ کے اندر بیٹھنے کے واقعی یہ خدا مجھے دے کر آپ کا ایمان۔ بعض اوقات ابلیس صاحب کو کہے گا تو تے مانا نہ آخیا یہ تو ہوئے گا ہوا نہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، لوگ آپ پر ہنسیں گے، لیکن پاؤلس ان چیزوں کو ریجیکٹ کر کے صفے کی بات کرے، امید کی ہوئی چیزوں کا نام اور اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آنی لیکن آپ کے اندر ثبوت کے طور پر بیٹھ گئی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور پکا یقین ہے کہ ہوئے گا، کیونکہ خدا کا کلام۔ اور یوسف کو یسوع کے ساتھ واقفیت ہونا، کیونکہ واقفیت آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے، فیلوشپ آپ کو مضبوط کرتی ہے، فیلوشپ آپ کو تجربہ دیتی ہے۔ شاگرد فیلوشپ میں جب تک رہے انہوں نے فتح دیکھی، لیکن جیسے یہودا اسکریوتی کی زندگی میں لالچ آیا، چاندی کے سکوں کی چمک دمک اس کی زندگی میں آئی، وہ مر گیا۔ حالانکہ وہ 12 لوگوں میں شامل تھا جن کو یسوع نے بھیجا، اور وہ واپس آ کر رپورٹ کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے بدلویں نکالی ہیں، ہم نے معجزے کیے اور ہماری زندگی میں بڑی گواہیاں آئی۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ فیلوشپ سے نکل گیا۔ اس لیے پلیز خدا کے آپریشن موڈ کو مت مس کیجیے۔ آپ جتنا مرضی ایمان رکھیں، یعقوب کہتا ہے تو بغیر عمل کے اپنا ایمان مجھے دکھا۔ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے، یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ آگے وہ مثال دیتا ہے پہلے چیپٹر۔ وہ کہتا ہے اگر تیرا بھائی کوئی ننگا ہو اور تو اسے کہے جا گرم ہو اور سیر ہو، تو کیسے گرم ہوئے گا جنا جو تم کپڑے نہیں دے۔ اسی طرح آپ کو اپنے ایمان کے لیے عمل کرنا ہے، آپ کو ایکشن لینا ہے، اور یہ ایکشن ان چیزوں پر لینا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور یہ ایکشن ہمیشہ دنیا کے اپوزٹ چلتا ہے۔ دنیا کی ڈائریکشن اور ہوگی اور آپ کے ایمان کی ڈائریکشن اور ہوگی، کیونکہ دنیا آنکھوں دیکھے پر چلتی ہے، لیکن ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے بلکہ ہم ایمان سے چلتے ہیں، اور ایمان ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یہ امید کی بھی باتیں جو ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہیں، میں یوں کروں گی، میں یوں کروں گی، لیکن کیسے کروں گی؟ یوں کہہ کر کروں گی جو مجھے طاقت بخشا ہے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ پالوس رسول سے یہ سوال کیا جاتا تھا تو پاگل کتنے ہو گیا؟ اے میں دوڑ لائی پھر میں کدیوں تو کتوں لے آئے گا آئے کتوں لے آئے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ قید خانہ میں ہوتا تھا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھی، کال کوٹری میں پڑا ہوتا، اس کو یہ پتا نہیں تھا میں نے کب آزاد ہونا ہے، لیکن پھر بھی خط لکھ لکھ کے مناتی نہیں تھا نہ کر سکتا، پھر لکھ لکھ کے خط لکھ لکھ کے بھیجا ہوتا، خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، حالانکہ خود قید میں، فلپیوں کا خط اسے قید میں لکھا تھا، اور اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا میں آزاد کی دوڑ ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے ہوتے کہ کوئی رشوت دے کر کچھ کر کے کہیں نہ کہیں سے دے، نہیں تو امال کی کتاب کو پڑھیں، جب وہ پکڑا گیا امال 22-23 میں لکھا تو فلکس نے اسے 2 سال اس لیے قید میں رکھا کیونکہ اسے کچھ امید تھی کہ کوئی پیسے مل جاتے پر کوئی رشوت دے کر۔ آج بھی پولیس ایسی کرتی، اس وقت بھی یہی حالات، لیکن وہ 2 سال جو جڑی رقم نے ڈیمانڈ کی تھی اور رینج نہیں ہوئی تو اس کے 2 سال ویسے بیچارے بے گناہ کی قید میں گزرے۔ افسوس، لیکن اس کا جذبہ اور اس کی امید نہیں پائی، وہ ہاریا نہیں، وہ مایوس نہیں ہوا، بلکہ ایمان میں مضبوط رہا،
اور بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی لکھ لے کر کہہ رہا خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. یہ خوشی کی شادمانی کیسے آتی ہے؟ یہ شادمانی اس وقت آتی ہے جب آپ کا یسوع کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے، جب آپ کی کلام کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے. یار یسوع کہ تو ہی کیسا زمین پر نہیں ہے، اور اس کام سے توڑ گیا، لیکن اس کا کلام تو ہے نا. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام مجسم ہوا اور کلام ہمارے درمیان رہا. یہ کلام ہی تھا جو مجسم ہوا ہے، اور اگر وہ مجسم کلام نہیں تو لکھا ہوا کلام تو آج ہمارے ساتھ ہے. جب آپ اسے پڑھتے ہیں، جب آپ اس پر غور کرتے ہیں، اس کو ان باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو پھر خدا آپ کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے. اور خدا نے کہا پھر میں اور میرا باپ، جس نے کہا میں اور میرا باپ تمہارے ساتھ آ کر رہیں گے. یہ کب رہیں گے؟ جب آپ کلام پڑھیں، جب آپ اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں. پولس کی زندگی کی فتح کا راز یہ تھا، معجزات اور عجائب کی گواہیوں کا راز یہ تھا کہ he was word filled man. اس کے اندر کلام تھا، اس کے اندر خدا کے منہ کی باتیں تھی. وہ تو اپنے شاگردوں کو بھی سکھاتا ہے. 1:4-28-29 کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہے کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. وہ تو لفظوں کے بارے میں اتنا متعین تھا. پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہے وہ کہتا ہے میں زیادہ وقت غیر زبانیں بولنے میں گزارتا ہوں، دعا کرنے میں گزارتا ہوں. پھر مسا کتنا چاہیے. جو لوگ خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں نا، ان کے چہروں سے عجیب طرح کی روشنی چمکتی ہے. پرانے نامہ میں لکھا ہے جب موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کر کے نیچے آتا تھا تو قوم بنی اسرائیل اس کے چہرے کو فیس نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں تیرے چہرے سے اتنی زیادہ روشنی ہے کہ ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ کو اپنے چہرے کو کور کر دیا ہے. اس کا جو جلال اس کے چہرے پر آ کے ٹھہر جاتا ہے نہیں. پولس رسول کے کپڑوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. لوگ رومال لے کر، کپڑے لے کر کہتے ہیں صرف اس کی باڈی کے ساتھ لگا کر ہمیں دے دے، باقی آپ کی کام ہو جائے. اس قدر گواہی اور اس کی بڑی وجہ اس کے اندر خدا کے لیے جس سے جو تڑپ تھی، اس کا خدا کے لیے ایمان تھا. وہ ایمان جو اسے نظر نہیں تھا. حالات اس کے اپوزٹ چل رہے تھے، مشکلیں اس کے چاروں طرف. آپ اعمال کی کتاب کو اس سال اسٹڈی کر شروع کیجیے پلیز. میرا بہت ہے کہ میں دوبارہ شروع کراؤں چرچ میں اعمال کی کتاب کو. اس کے 22ویں چیپٹر سے شروع کیجیے. اس کے لیے نبوت ہوئی پولس کے لیے. وہ فلبس جو مبشر تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھی. 4 بیٹیاں سوری، وہ نبوت کرتی تھی. اور جب ان کے گھر میں ٹھہرا تو کلام میں لکھا، اور انہوں نے اس کی بیٹی نے کہا یہ کمر بند جس کا ہے. اور ذرا کپڑے سی کر کے دے دیا انہوں نے. کپڑے سی کرتے کرتے جیسے اس کے ہاتھ میں اس کا کمر بند لگا، نالا لگا، انہوں نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ جس کا کمر بند ہے اس کو لوگ یوں ہاتھ اور پاؤں سے باندھیں گے، اس کو ذلیل کریں، خوار کریں. تو لوگ انہوں نے پتہ لگا کہ وہ لوگ ہے. تو ان کا یہ رشتہ نہیں جانا تو اگر گیا تو تجھے باپ دیں گے. خدا کا ہے. اس نے کہا تجھے ٹھیک کہہ رہے لیکن میں بھی خدا کے روح کے ہاتھوں کا نام بجا رہا ہوں. میں نے بھی خدا کو کہا کہ میں نے بھی اسی ہلیلویا. کہ یہ ایمان ہے. ان کو ڈر تھا کہ کہتے واپس ہی نہ آئے چلا، لیکن پھر بھی چاہ رہا ہے. یہ ایمان ہے. جب حالات آپ کو نظر آ رہے مشکلیں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ایمان ہے کہ خدا ان طوفانوں کو تھما دے گا، ان سچویشنز کو بدل دے گا. یہ ایمان ہے. جب آپ کی عقل اور جب آپ کی آنکھیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ بچن کی امید کوئی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، ناممکن، لیکن پھر بھی آپ اپنی آنکھوں پر نہیں بلکہ خدا کے کلام کو بول رہے ہیں. اور پھر سچویشنز بدلتی ہیں، ایسے نہیں بدلتی. اب دوسری آیت کو پڑھیے 11ویں باب کی. ایمان اسے ہم معلوم کرتے کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے. یہ موڈ آف آپریشن ہے. خدا کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہنا. آپ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں، دوسری آیت کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھے. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایمان سے ہم معلوم کرتے کہ عالم خدا کے کہنے سے بنتے. زمین اور آسمان کو عالم کہا گیا.
کہ جڑی زمین اور آسمان ہے جو خدا نے تیرے سر بنی. اور پیدائش کی کتاب میں پہلے چیپٹر میں یوں تو لکھا ہوا خدا نے کہا دن ہو جاؤ دن ہو گیا. خدا نے کہا رات ہو جاؤ رات. خدا نے کیا اگر متی کو پڑھے مرکز کو پڑھے لوکا کو پڑھے یوحنا کو پڑھے وہاں پر یسوع بھی کر رہے ہیں. یسوع نے کہا اے شیطان دور وہ دور ہو گیا. یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں تیرا کوڑ جاتا ہے وہ چلا گیا. یسوع نے تب کو چھڑکا وہ چھڑک گئی. یسوع نے گونگی بہری بدرو کو چھڑکا وہ چھڑکی گئی. یسوع نے دیوار کے بیٹے کی لاش کو روک کر کہا نوجوان اٹھ جا اٹھ گئی. اس نے کہا چھوٹی لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ کھڑی ہو اٹھ کھڑی ہوئی. کہڑا کو فارمولا لا دیا کتنے کو روزے رکھتے ہیں کنیا کو دعا لا دیا کتنے کو گوڈے ٹیکتے ہیں. نو خدا کا سٹائل کیا ہے کہ کلام کو یوز کیجیے اور جب آپ کلام کو یوز کریں گے ریزلٹس آئیں گے. جب آپ حالات کو بولتے پھر ریزلٹس نہیں آتے. جو کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ کو بول رہی ہوگا رزلٹ نہیں آتے. خدا کے کلام کو بولنے کی عادت آتی ہے کیونکہ خدا کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ کہتا ہے. اب میرے ساتھ 18ویں آیت کو پڑھی 11ویں باب جس کی بابت 17ویں سے کرتے ہیں. ایمان سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس کے اکلوتے کو نظر کرنے لگا. یہ ایمان سے کیا کرنا ہے اسحاق اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرتا. اور جس کی بابت پولس کہہ رہا ہے جس کی بابت کہا گیا تھا کہ یہ اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی. جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیتا ہے کہ تیری نسل جڑی اسحاق سے ہوئے گی خدا انہیں کہہ کر قربان کر دے. لیکن اس نے خدا کی بات پر شک نہیں کیا. کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر قادر ہے. چنانچہ انہیں میں سے تمثیل کے طور پر اسے وہ پھر ملا. غور کیجیے کہ آدمی جو برا بھی ہے اور ایک ہی بیٹا ہے جس بیٹے کے ساتھ وعدے کی میں خدا نے اسے قربان کر دو قربان کر دیتا. اور کیا سمجھ کے قربان کرنا کیونکہ وہ ایمان میں اس بات پر دلیر تھا. اسے پتا تھا کہ یہ خدا نے اولاد دیتی ہے نا تو یہ مار گئے تھے زندہ بھی کر دے گا. کیسا ایمان. حالانکہ ابراہیم کے وقت میں کوئی مردہ زندہ نہیں سی. انہوں نے سو پیدائش 15 باب تو پہلے کو مردہ زندہ ہوئے ہو تو سارے مری جاتے. بھائی 990 سال بھی زندہ رہی مت مارے. کلام میں تو لکھا 900 سال جیتا رہا وہ مر گیا. آدم اتنے سال جیتا رہا وہ مر گیا. فلاں اتنے سال جیتا رہا وہ مر گیا. یہ ساری بڑے نے زندہ کوئی نہیں رہا موٹے. لیکن ابراہیم کا کچھ الگ ہی سٹائل ہے جو کچھ اسے پتا بھی نہیں ہے. لیکن خدا کا شکر ہی مان رہا ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے. ہمارے پاس بائبل میں اتنی گواہیاں اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی پڑھ کر ان کو اپنی زندگی میں لے کے کھڑے ہو جائے تو پتا آ جائے. ابراہیم کے پاس تو یہ تجربات ہی نہیں تھے یہ گواہی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہے. پھر بھی وہ سمجھ رہا ہے. پھر بھی اسے اپنے یہ بات اپنے دل میں رکھ رہی ہے کہ خدا نے کہا کہ بیٹا کو بات کر دے تو میں یہ جانتا ہوں کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے گا. وہ کتنا سادہ ایمان ہے. اور لکھا ہے ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسو دونوں کو ڈبا دی. ان بزرگوں کی باتوں کو پڑھیں. 11واں چیپٹر ایک لائن میں ان ایمان کے سرماؤں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک سمپل سی چیز پر کھڑے ہو گئے. اور آج بھی خدا آپ کے لیے سمپل چیزیں لے کر آ رہا ہے. کسی نے مجھے کہا بھائی صاحب مجھے تمہارا سرمن بڑا پسند ہے. کہ کیوں؟ تو یہ بڑا سادہ طریقے سے سمجھانا. تو میں کہا اوکھا کیڑا بائبل سے کل بائبل میں نہیں اوکھی ایسی آپ ہی اوکھی بنائی گی. کلام تو کہیں بھی نہیں ہوگا. اسی نے اپنی لذتوں میں اپنے آرام میں اور اپنی جسمانی ضروریات کے شک سے پہ کے دھوکھا کر دیتا. ورنہ کلام میں نہیں لکھا. آپ خود شکی ہیں اور آپ کا شک جو سا ہے آپ کی خواہشیں جو سی آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیں. یعقوب کہتا ہے خدا کسی کو نہیں آزماتا بلکہ آدمی خود اپنی خواہشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دے.
خواہشیں تو ہے لے کے بہ گئی. ایک ویاہ والا جوڑا بڑھی بھی جو بیائی بھی بندہ بھی پیا یار وہ آگے میرے وہ اج کہنے نہ دسے نہ نہیں دس وہ آگے مجھے فون کے پیسے کتنے میں کہا ایک ہی کرے میں دعا اچھا تھوڑے کو مشورہ کرنا آگے مشورہ کی تھی اے میں نے پسند کرتا تھا میں نے پسند کرتی میں تو وہ بھی کہنا تو میں جڑا تو پہلے پہلے پسند کرتے ہیں وہ کتنے گئے وہ پہلی بھی تو پسند کرتی ہونی ہے تو وہ نکونی کی 20 سال کی بتا دیں وہاں وڈیرے ہو گئی ہو تو ہوں نویں پسند کے جا رہی تو یہ خواہش نہیں ان کی تو کوئی نویں خواہش ہے تو کوئی طریقہ کٹو مگر ٹھیک ہے تو سیدھی ریفرنس دے دو آدم ابراہیم نے 2 کی تو یہ 2 کر دو تو یہ دس سکتے تھی سلیمان نے 700 کی آئی تو تجھے کی داؤد نے بھی 100 کی دیا. ہمارے ایک دوست ہیں پاسٹر ہیں بشپ انہوں نے ایک 2 نمبر نکاح کر دیتا نکاح کر دیتا جج نے بلا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ جی بتائیں کہ آپ نے یہ نکاح کیسے کیا 3 سال پہلے بات ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تو نہ پتا لے کے کی دیتا انہوں نے کہا پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے 1 سے زیادہ ازدواج رکھے ہیں تو اس کی مناسبت سے میں نے کہا یہ بھی نبی نے بھی جائز ہے. تو یہ حالت کیا ہے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں خدا کسی کو نہیں آزماتا. ہمارے پاس ایک جوڑا تھا 2 کی ہزار کام کر دیں بعد میں کہتی جی بھی ہوں کرتے ہیں اس کو مجھایا نہ ایک پیسے توبہ ہو گئی میں کہا میں خدا بے کو پورا ایک ہی پڑی دے ایک دے وزن چوک لو تیرے کو پتہ لگ گیا نا تو ایک ادھر کو کھینچ دی ایک ادھر کو کھینچ دی ورنہ خدا کی دوڑے اس سے ایک مرد کریے ایک عورت اسی لیے تو پیدا کی میں ساڈے کو دیکھ کر نہیں پوری پہ میں نہ تیجی کر میں کرا تینوں پتہ لگے یقین جان خدا کے جو پرنسپلز ہیں خدا کے جو اصول ہیں وہ سب سے یونیورسل اور سب سے خوبصورت ہے. جب آپ خدا کے کلام کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں گوائیاں ہی گوائیاں برکتیں برکتیں. یہ آیت خدا نے مجھے اس وقت دی یہ تیرے 12ویں مہینے کو 28 نومبر کی بات ہے میں دعا کر رہا تھا میں خدا کے ذکر ہو رہا تھا میں خدا کو کرسمس آ گیا اور بڑا کام تیز ہے اور کچھ کنونشن کی جیسے کچھ اخراجات ہو میرے پہ قرضہ چڑھ گیا تو میں کیا کروں اور خدا نے کہا اب ایمان امید کی چیزوں کا نام اور ہم دیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت ہے تو ایمان سے دیکھ قرضہ نہیں رہے گا تو ایمان سے دیکھ خدا تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا. اور آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوا 26 دسمبر والے دن اعلان کر خدا نے پورا مہینہ میری ساری ضرورتیں پوری کی. وہ مہینہ جو 12 دن سٹارٹ میں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا کچھ نہیں پڑھنا ہے کہ کام ہو گیا میرا کڑاکا نکل گیا فلاں کے دینے فلاں کے دینے یہ کرنا وہ کرنا. لیکن خدا کے ساتھ صرف ایک وفاداری صرف ایک کلام کو پورا کر سشن 28 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے یہ باتیں جن کا حکم آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں اگر تو ان پر جاؤ فشانی کر کے عمل کرے جاؤ فشانی کر کے عمل کرے. یقین جانیے عمل بہت ضروری ہے. ان سارے حالات میں نے اپنے خدا کے وعدوں پر نہیں کرا میں جائے کہ دیر تو نہیں رکی اور نہیں رکا تو پھر خدا بھی میرے دیر تو نہیں رکی جو تو آپ ہی بریک لگ گئے پھر خدا بھی بریک لگ جاتی. خدا نے یشوع سے کہا تھا جہاں کہیں تو جائے گا تیرا خدا تیرے ساتھ ہوگا. جی کیا آئی خدا تو اتنے پہنچ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ایسی نہیں ہوتا غور کیجیے اپنی زندگی میں خدا تجھے ایسی کرے تو میں پھر ایسی کرا گی نہیں. کلام میں لکھا خدا نے یشوع کو کہا جہاں کہیں تو جائے گا. ایک بہن نے من کیا پیسہ جو تو ہی آ جانے گا اپنا تو میرے کو 20,000 سے میں پاس دینا ہے میں نے تیرا چکا دیا ایسے نہیں ہوتا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں خدا آیا آپ اپنے ایمان میں کھڑے ہی نہیں ہیں. ایمان کی آنکھیں نہیں ہوتی ایمان اندھا ہوتا ہے ایمان چھال مارتا ہے. جب انہوں نے اکھا ہو گیا تین آدمیاں تو انہوں نے آگے نظر آ گئی
اور سٹن والے سڑ گئے سارے، لیکن انہوں نے اکھاں ویکھی ہیں کہ انہوں نے اکھاں ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، جنونی کہتے ہیں، جذباتی کہتے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ پتہ ہے یسوع کے بارے میں بھی یہ بات انہوں نے مشہور کر دی تھی اس کے ٹائم میں، انہوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، پڑھو ابھی پڑھنا ہے، اب مرکز سے آپ کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہوا جو شرع کے عالم سے فقیر فریدہ ہے، یوحنا کے دل کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے تیرے سے بدرو ہے۔ یسوع کے بارے میں یہ الفاظ ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ ان کی سمجھ سے بالا تر باتیں کرتا تھا، وہ ان کی سمجھ سے اوپر کی باتیں کرتا تھا، اور اسے پتہ ہے نیکودیمس کو کیا کہا تھا؟ کلام میں لکھا تیسرے باب میں، میں نے ابھی تجھ سے زمین کی باتیں کی، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر آسمانی کی تو پھر تیرا کی حال ہوئے گا۔ او خدا کے لوگوں، یہ تو صرف زمین سے تعلق کی بات ہے، ابھی تو جب آسمان پر جا کر اس کی گواہیاں، اس کی شان و شوکت دیکھو گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ شکی مت بنے، ایمان پر کھڑے ہونا سیکھیے، اور یہ ایمان آپ کی زندگی میں پہاڑوں کو میدان کر دے گا۔ لوگ آپ سے آ کر فارمولے پوچھیں گے کی راز ہے؟ راز ایک ہی ہے، وہ ہے خدا کا کلام کی پیروی کرنا۔ جب آپ کی زندگی میں خدا کا کلام آپ کی زندگی میں سب سے اول درجہ بن جائے گا، پھر دیکھیے گا ساری چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ جب میں جاب کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے بھاگ جانا کہیں نہ کہیں عبادت کے لیے، کنونشنز کے لیے، تو مجھے گھر والے نے کال کر دی، میں تو وہاں فون نہیں کیا، تو اب یاد میں اچھا فون، اور میں ایک دن ہنس لیا کہ میں یار مطلب باقی بول گیا کہ میری بیوی کو بچے گئے، خدا کے ساتھ جب آپ کا دل لگ جاتا ہے پھر باقی چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے پسند کیا اور اسے اپنے پاس اٹھا لیا، لیکن تعلق کہتی ہے کہ ہم لوگ کی گواہی جو یہودی اسکالرز کی بک ہے جو نبیوں کی ہسٹری لکھتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب خدا کے ساتھ چلتا تھا تو 6 مہینے غائب ہو جاتا، پھر اس کے رشتے دار، اس کی بیوی بچے اس کو پہاڑوں پر ڈھونڈنے جاتے، پتہ نہیں کہاں کہاں دور دور سے غاروں میں جا کے ڈھونڈ کے لاتے، اور وہاں پر وہ دعا میں ٹھہرا ہوتا۔ شروع میں وہ ہفتہ کے لیے جاتا، پھر وہ مہینوں کے لیے جانے لگ پڑا، پھر وہ سالوں کے لیے جانے لگ پڑا، اور ایک وقت ایسا آیا جب کئی سالوں تک اس کے رشتے دار، اس کے فیملی، اس کے بیوی بچے سے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہیں ملا، تو پھر انہوں نے کہا یہ خدا نے اسے اٹھا لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ایسے اٹھے کہتے ہیں، ہمیں خدا کے ساتھ اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے، اپنے اندر اس دلیری کو پیدا کیجیے کہ آپ کا مقصد، آپ کی جستجو خدا ہے۔ یہ رشتے، یہ ضرورتیں، یہ وقتی ہیں۔ شاید آج آپ کا کپڑے پہننے کو دل کرے، کل نہ کرے، آج آپ کا فلاں چیز کھانے کو دل کرے، کل نہ کرے، آپ کو معلوم نہیں، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، روز آپ کا ٹیسٹ بدلتا ہے، روز آپ کی سوچ بدلتی ہے، روز آپ کا مزاج بدلتا ہے، دنیا میں سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آپ نے یسوع کو جہاں پر چھوڑا، آپ یسوع کو وہیں پر پائیں گے۔ اس کے ماں باپ اسے اٹھے پیچھے چھٹ گئے، تب یسوع اٹھے نہ بیاس۔ آج بھی میں آپ سے گزارش کروں گا، اس سال کے آخری سنڈے آپ اپنے یسوع کو ڈھونڈیں اور اپنی زندگی پر غور کریں، کہاں پر یسوع کو چھوڑ گیا ہے۔ آپ کو یسوع وہیں پر ملے گا، جہاں پر آپ نے یسوع کو چھوڑ دیا ہے وہیں پر یسوع کھڑا آپ کا انتظار ہے، کیونکہ وہ اپنا جگہ سے نہیں نکلا۔ وہ اچھا چرواہا ہے جو 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ وہ آج بھی آپ کی وہیں پر تلاش کر رہا ہے جہاں پر آپ کھو گئے تھے۔ اس لیے پلیز اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تر و تازہ کیجیے، اپنے آپ کو زوراور کیجیے، اور پھر دیکھیے گا جب آپ کلام کو بولیں گے چیزیں ریزلٹس آئیں گے۔ شاگردوں کی زندگیوں میں ریزلٹس اس لیے آ رہے تھے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ تعلق شبت ہے۔
ہماری زندگی میں رزلٹ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے. ہماری اوپر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، ای رو رو پٹ پٹ پاگل ہو جانے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے ہمارے اندر خوف راج کر رہا ہے، اور خوف کے راج کرنے کی وجہ خدا سے دوری ہے. جہاں پر خدا کا بیٹا یسوع ہے وہاں پر خوف نہیں ہے. یوحنا اس کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے کامل ایمان خوف کو دور کرتا ہے. پرفیکٹ کامل ایمان خوف کو دور کرتا ہے، اور خوف وہیں پر راج کرتا ہے جسے چوری ہوئی ہوتی ہے. چور کو ڈر لگتا میں چوری کی تھی اور سزا دے رہی ہے جی، جسے چوری نہ کی تھی ڈر نہیں لگتا. تاکہ وہ کام نہیں ہے جدو سانو پتا ہوتا ہے ہم کر پایا. یونا اس لیے ڈر رہا تھا اور دعا اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اسے پتا تھا میں خدا کی حضوری سے بھاگا ہوں، کہ سختی بھی میری وجہ پر. ایسے ہی نا انہوں نے کہا تو دعا کیوں نہیں کرتا؟ اہی اپنے دیوتا نے اگر قربانیاں چڑھا رہے دعا کر رہے تینوں بھی مسئلہ ہے. انہوں پتا ہی میں دعا بھی کراؤں تو میں چھڈ آیا. یہ حقیقت ہے. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کسی نہ کسی کی وجہ سے اس کی ریئیکشن ہے، اس کی وجہ ہے کوئی. اور اگر آپ اس وجہ کو دور کر دیں گے تو یقین جانیے یہ طوفان تھم جائیں گے. آج اکثر ہم سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے میرے ایسے کیوں ہو گیا، میں ایسے برے حالات پہ آ گئی ہوں، میرے نہ کوئی مشکلات، تو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی نافرمانی ہے. پیدائش کی کتاب میں لکھا خدا نے قائن سے کہا تو کیوں منہ بگاڑے بیٹھا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. گناہ انتظار کر رہا ہے کہ جب ہمارا اور کئیوں نے پایا اور آج وہ سزا بھگت رہے کیونکہ گناہ خواہش ہوتی ہے حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دے گئی. اس لیے پلیز پیپل آف گاڈ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے، اور جب کلام ہوگا تو یہ کلام زندہ بھی ہے، مؤثر بھی، اور دو-دھاری تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے، چیزوں کو چینج کرنا شروع کر دیا. میں ایک آیت پڑھنا چاہا 35ویں آیت 11ویں بات کی. عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعد کھاتے کھاتے مر گئے، مگر رہائی نہ منظور کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب. یہ ایمانداروں کی زندگی ہوتی، مار کھاتے کھاتے مر گئے. خدا کے ساتھ چلنے میں مجھے پتہ ہے آزمائشیں ہیں، چیلنجز ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، برداشت جواب دے جاتی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ مر گئے لیکن رہائی منظور نہ ہوئی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب. انہوں نے اپنا کانفیڈنس دوسری چیزوں پر نہیں ڈالا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو میرا جان بخشی جاتی ہے، چلو جان چلا دی، نہ وقت کی فائدے کے لیے نہیں. آپ 25ویں آیت کو پڑھیں، 24ویں سے. ایمان سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کی. موسیٰ کی گواہی سنیے. موسیٰ نے کیا کیا، فیصلہ کیا، تو انہوں سمجھ آ گئی تو اس نے کہا اب میں نے بادشاہ کا بیٹا نہیں بننا. انہوں نے کہا میں گناہ کا چند روزہ لطف نہیں اٹھاؤں گا، چند دن نہیں بادشاہی ہے، میں ساری پر دکھ برداشت کرنا پسند کروں گا، کیونکہ اگر میرے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ ہوگا. ایک لیڈرشپ کی خواہش ہے، یہ ایک خدا کے لوگوں کی گواہی ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، پھر وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ خدا کے ساتھ چل نہیں سکتے، دنیا بھی راضی کر رہے ہیں، یسوع بھی راضی کر رہے ہیں، دو نتالے بھی کامیاب ہوتے ہیں. یہ کلام ہوتے نہیں کرتے، دو کشتیوں کو مسافر کبھی نہیں پال لیتے. یہ کلام میں لکھا رب بھی راضی تھے، جگ بھی راضی، یہ نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ بہت سارے لوگ تراس سخت پادری ہے، لحاظ نہیں کرتا، بےزتی کرتا ہے، گلا کرتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں. ہمارے سامنے ٹارگیٹ ایک پال رہا ہوں،
اور ہم اپنے ٹارگیٹ سے بہت پیچھے. 1 سال اور گزر گیا ہے, 1 سال اور گزر گیا ہمارا. میری بہنوں میرے بھائیوں غور کی چیز ہے. اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے, اگر وہ ٹیم صحیح نہیں ہوگی, وہ ٹیم گھٹنے ٹیکنے والی نہیں ہوگی, وہ ٹیم دنیا اور خدا دونوں راضی کرتی رہے گی, تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے کرنے ہیں جو میری طرح بالکل پاگل اور بے وقوف ہو, جنہوں نے گال کرنی واقعی تمیز نہ ہے, کلام دے بارے بالکل لحاظ نہ کریں. کیونکہ ہمیں بہت سارے نشیبوں پر جا کر دعا کرنی ہے, ہمیں بہت سارے گھروں میں جا کر منادی کرنی ہے, ہمیں بہت سارے گھروں میں بدروہیں نکالنی ہے, بہت ساروں کو خدا کا کلام سنانا ہے جو غربت میں قرضوں کے نیچے لانتوں کے نیچے دبے, اور انہیں سکھانا ہے کہ خدا کا منصوبہ تمہاری زندگیوں کے لیے یہ نہیں ہے. بہت سارے گھر ایسے ہیں جنہیں آج بھی پٹھان خرید رہے ہیں, بہت سارے ایسے نافرمان اولادیں ہیں جن کے ماں باپ کی آج بھی سیلری ان کے بچوں کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر وہ پٹھان چھین کے لے جا رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک بیٹی آیا کرتی تھی ہمارے پاس, اس کے شوہر پاؤڈر کا نشہ کرتے تھے, وہ ہائی کورٹ میں جا کر اس کی سیلری 48,000 48,000 صفائی دست کا, اور اس کو کماتا اس, لیکن اس کے گھر میں 1 وقت کی روٹی نہیں پکتی. میری اس کے ساتھ اس وقت ملاقات ہوئی جب ہم کرونا میں راشن بانٹ رہے تھے, تو راشن لینا ہے, میں نے اسے راشن دیا, اس کے گھر میں دعا کرنے گئے, گلا گلا پوچھا میں تیرا پتا کی کرتا, اس نے کہا یہ ہائی کورٹ میں ملازم ہے, پکی جاب. 2 مہینے بعد میں گل سن کو چاہیے کہ کیا کر یار, تو یہ تنخواہ کی نہیں, سب سچی تو سمجھتا سچی 48,000 یہ 5,000 تو پکی جائے کی بڑھ گئی ہے, لیا 5,000. وہ آ کے سب سوچو نہ پوچھو, میرے کو 500 نہیں بتاؤ گے, آج میرے ATM بھی پٹھان میں رکھی ہے, 9.5 لاکھ روپے سودی چلے جائے, مہینہ نہ لگے. اس کو یہ روڈ نہیں تھی بنی, تو باہر ہی ٹائر والی دکان میں گاڑی میں ٹائر پنچر ہو گیا, میں ٹائر پنچر لگوا رہا ہوں. خدا نے دعائیں کی, ہم نے اس کی اولاد نہیں تھی بچتی, پیٹ میں بچے فوت ہو جاتے دوسرے تیسرے بنتے, لیکن اس دفعہ خدا نے اس کی سنی. پھر اب خدا کا شکر ہے, دعاؤں کا رزلٹ اس کی بیٹی ہے 7-8 کی ہوگی. تو بینک والی کوئی عورت, بینک سے انہوں نے قرضہ لیا تھا, اور بیچارے پریگننٹ کروڑ لے کے توری لے کے جان دی, مجھے کو تویا نہیں جان دیا, کسیٹ کسیٹ کے کھڑی ہے جس کا ماجن نہیں ہو رسی, پا کے کھچ کھچ کے کھڑی, بار بار باتیں بھی سنا. میں اسے کہا میں کتنے چلی, اور رو رو کر بتایا یہ میں لے چلے, میں کیوں لے چلے, میرے بندے نے کس طریقے سے مجھے جمع کرا دیا, اور چاہتا اور تیرے کھڑا یقین جا اس وجہ خدا نے ان تک کوئی پہنچا نہیں. میں خدا کے بینک کا نہیں کرایا, میں کہتے تیرے کو کیا وارنٹ آ گئے, تیرے پاس کوئی وارنٹ ہے پولیس کا کہ تو اسے جرمال کر کے لے کے جا رہی ہے, یہ تو بلک نہ پک ہے, تم اسے اغوا کر رہی, میں ابھی بان بھائی کو کال کرتا ہوں, میں FIR دیتا ہوں, یہ میری بہن ہے, تو آپ اس کا قرضہ نہیں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, قرضہ ہے تو تم جا کے کورٹ میں پولیس کو لے کر قرض نہیں لیا, اس کو پکڑو, اس کا اس نے تو نہیں قرض لیا, اس کی کل طلاق ہو جائے, کون جواب دار ہے, اس کا شوہر 3 ماہ سے گھر نہیں آ, خدا کی قصور ہے, ابھی طلاق ہو گئی, قانون پاٹ کر اسے جانتے ہیں. پلیز اس بات کا بوجھ لیجیے, ہمارے گھروں میں ہمارے آس پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ کی دعا کے منتظر ہیں, جو صرف اور صرف ایسے لوگوں کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی جائے اور ان کو خدا کا کلام سنائے, کیونکہ کلام زندگیاں بدل دیتا ہے. میرے بھائیو میرے بہن یاد رکھیے, آپ کے اوپر خدا کی حضوری ہے, آپ کے اوپر خدا کا مسا ٹھہرا ہوا ہے, اور یہ مسا فریز ہو گیا ہے, جم گیا, اور جمن کی وجہ کیونکہ آپ کی ٹھنڈ بڑی محسوس کرتی ہے. آپ کو تھوڑا ہیٹ اپ ہونا ہے دعا میں, خدا کے حضوری میں, آپ کو چرچ میں اپنے آپ کو ریگولر کرنا ہے, اور جب آپ اپنے آپ کو ریگولر کریں گے, یقین جانیے خدا کا جو انائٹنگ ہے آپ کی زندگی سے فلو کر کے دوسروں کی زندگی پر ٹھہرنا شروع کرے گی. یاد رکھیے, وہ 5 سے 7 سال کی بچی تھی
جس نے علیشا کو ریفر کیا تھا نعمان کوڑی کو. یہ چھوٹی بچی تھی, یہ سبزی کٹان رہی تھی اپنی باجی کے نام. یا کوئی بچا کر آتی ہوگی, لیکن اس کو جب پتا چلا کہ صاحب میں کوڑ ہو گیا تو اس نے کوئی کلام نہیں سنایا, کوئی دعا نہیں کی. اس نے کہا صرف کاش صاحب کی طرح علیشا کو جانے نا تو انہوں نے کوڑ جانا ہے. آپ کے ریفرنس سے, آپ کے ریفر کرنے سے بڑی سرگیاں بدل جائیں. اہی تو ریفر نہیں کرتے کیونکہ ساڑھے اپنے تک چور. اس نے صرف ریفر کیا کہ وہاں پر لے جائیے اور خدا اس کی زندگی بدل دے گا. پلیز اتنا تو اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیجیے. اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے, جب آپ کے اندر ایمان ہوگا. جب تو آپ ہی آنے ہوگا میں ایسے سالوں تو دعا کرانی میرا کچھ پڑھا نہ کچھ پڑھا میں تو آپ ہی نہیں ہوئی جیسے تک سے بعد انہوں نے مجھے سنایا ہمارے پادری لال جی دائرے کی مانگتا رہتا ایسی باتوں سے نہیں کرنا ہے. خدا کے زور میں اپنے آپ کو کلام کے درازوں میں توڑیے اور واقعی فیصلہ کیجیے. کیا یہ مجھ پر آپ پر فرض نہیں ہے؟ کیا یہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ اسائنمنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے. ایک دفعہ آدم کو ایسے نہیں کٹیا گیا ہے ٹوٹے مار کے اور بچا دے گا بات کیوں انہیں گل نہیں من انہوں ڈیوٹی دیتی سی کہ تو نے باغ کی نگہبانی اور دیکھ بھال کرنی ہے. وہ پھل کھان پہ گیا ہوا نال گپا مارن ڈیا ہے آؤ جی ہنی مون بنا دے پھر وہ ساری عمر ہنی مون ہی بناتے رہے. وہ ہنی مون بنا دے پھل کھان دے. خدا نے کہا کام کرنا ہے وہ تھکے سن چلو کڑی پہ گئے باغ کی چھاوے. آپ کو کام کرنے کے لیے خدا نے بھیجا اور کام کیا ہے؟ جاؤ سب قوموں کے سامنے دل کی بنادی کرو. تو ہی ہنی مون کے پہ گئے نا تو یاد رکھیے گا کوئی سانپ آ جائے گا اور وہ آپ کو ورگ لائے گا اور وہ آپ کو خدا کی زندگی سے باہر نکال دے گا. میں بہت سارے پادری دیکھتے دیکھے, بہت سارے خاندان گزرتے دیکھے جن کی زندگی میں گواہیاں تھی برکتیں تھی لیکن آج پتہ نہیں لگا. مجھے اتنے بلا کیا تو آپ کے پاس پوری نہیں بیٹھ میں کہ تو ہی دینے کمانا تو تھوڑی بھی پوری بیٹھ نہیں پتا نہیں کی گل. میں کہا یہ بھی نہیں پتا لگا نہ تھی چرچا دے نہ خدا کا حصہ لیں دے نہ پاری کبھی دعا ہے نہ کبھی پاری اس نے منہ پوندے ہو اور پاری دعا کرنا ہے تو اکٹھے کی دے باہر کی طرف جاتے تو برکت کتوں آئی؟ برکت لینے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے, آپ کو خدا کے کام کے لیے پہنچ لینا. اس لیے پلیز ہری مون سے نکلیے. ہاں یہ ہونی ہے روٹی کے کھا رہے اور روٹی خدا کے کلام کی روٹی لیجیے, اس کو اپنی زندگی میں لیجیے اور پھر دیکھیے کوئی آپ کو باہر نہیں نکالے گا خدا کی ذریعے سے. آج بھی وہ انسان وہی غلطی اور وہی گناہ رپیٹ ہو رہا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ ہم وہ کچھ نہیں کرے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں. اور کیا وہ کچھ آدم نے نہیں کیا؟ اب کلام کو پڑھے خدا نے آدم کی کیا ہے؟ تو باغ کی رکھوالی کرنا نگہبانی کرنا اور باغبانی کرنا ہے تیرا کام ہے. جو بھی کام ہوا نہ کی کرتا پھرتا ہی کپا مارتا پھرتا ہی باغ دے تو کام کر بھائی. نہ کوئی سپ آئے تو نہ کھاؤ تو نہ نکلو باہر. سپ تو نظر آنے تو پھر ایک من ماما بلا کے آتی میرے تو دعا کرو. میں کی بھائی میرے بستر پہ سپ پھینکتے ہیں. میں کئی دعا کی مانگ لی تھے کہ میں 10 ہماری سپ گئے آدھی نہیں ہے کہ چوہے آ گئے. میں چکر اس لیے بھی سب سے پتا نہیں پولیس بڑے لوگ تھا. میں ہماری دیکھے چل سے آنا کہ میرے کو نہیں اتریا چلتا. میں کہ پھر سب دے چوہے پھرنا جدو خدا نہیں دور ہی نہیں آنا. جب خدا سے دور ہے تو پھر سانپ کی چوہے کی کاکروچ کی جو مرضی کہہ دو شیطان کا کی جڑا مرضی شکل بنا لے بھائی بندہ بن دے بھائی بڑھی بن دے. کئی بڑھیاں نے سانو بندہ نظر آتا کئی بندیاں نے سانو بڑھیاں نظر آتی. کیوں نظر آتا؟ یسوع کیوں نہیں آتا نظر؟ شادی شدہ کا یاد اور یہ وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے وہ خدا کے کام کو بوجھ نہیں ہے, خدا کے کلام کی نافرمانی ہے. اس نافرمانی کو ہم نے دور کرنا اپنی زندگی سے. یہ کلام میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں. پلیز آئیے میرے ساتھ اس بوجھ کو لیجیے, اس درد کو لیجیے. ہم نے اپنے آپ کو پیور کرنا ہے.
اور پیور آپ اس وقت ہی ہوں گے جب آپ ایمان میں کھڑے ہوں گے. ایمان کیا ہے؟ امید کی چیزوں کا نام اور اندھے کی چیزوں کا ثبوت. پلیز یہ میری دل کی خواہش ہے. آپ بھیڑے نہیں ہیں بلکہ آپ چرواہے ہیں. آپ جتنے چرچ میں آ رہے ہیں میں آپ کو خالق کی نگاہ سے دیکھ، میں تو کوئی میٹھی میٹھی نرم غذا نہیں دے رہا بلکہ آپ کو ٹھوس غذا دے رہا. اکثر لوگ کہتے ہیں پیسے تو آپ سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن سخت نہیں ہے. یہ آپ کے لیے خدا کی ضرورت ہے. ہم نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ بڑھانے ہیں، ہم نے اپنے منہ کو اپنے لفظوں کو ترتیب دینی ہے اور ان سے خدا کا کلام نکالنا. اور یقین جانیے جب آپ خدا کا کلام بولیں گے موت سے ہونا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویہ. واقعی کرو گے پھر ایسا؟ آئیے دعا. اس سال میں نے بوجھ رکھا ہے، اس سال میں نے بوجھ رکھا ہے. ایک بار آئیے پلیز کھڑے ہو. میں اس سال خدا کے حضور میں وعدہ کیا، اس سال میں کوئی کسی کے کام میں نہیں پڑوں گا، کوئی بڑی کنونشن نہیں کروں. اس سال پورا میں چرچ کے کچھ خاندانوں کے ساتھ وقت گزاروں گا. میں نے کچھ 10 فیملیز چنی ہیں. ان 10 فیملیز میں نے کوشش کرنی کہ آپ کی زندگی میں کام. اور میرے آپ سے بھی درخواست ہے آپ اس میں ساتھ کھڑے ہر لحاظ چاہے جتنی مرضی آپ کو قربانی دینی پڑے. میری کوشش ہوگی ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ میں آپ کے گھر آؤں، میں آپ کے ساتھ دعا کروں، آپ سے ساتھ مل کر کلام شیئر کروں. لیکن آپ سے بھی میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو اویلیبل کر. میرا بڑا دل دکھتا ہے اس وقت پاسٹر خدا کا خادم گھر آیا ہوتا ہے اٹھ کے بعد جا رہے بھائی صاحب تو ہی بہت میں چاہتے ہیں بھائی صاحب کوئی ادھر ٹی وی دکھانے لگا ہے، کوئی ڈرامے موبائل پہ دیکھا ہے، کوئی انڈیا کی فلموں مخان دیا ہے. اور مجھے جتنی چیزوں سے نفرت ہونا کچھ میں جا کے لیتا اور پھر مجھے غصہ چلتا. ایک دن میں ایک نئی فیملی میں چلا گیا، وہاں پر ساری فیملی چلے بیٹھی تھے، یو ایس بی چلائی فلم. میں نے 2 بار کی بند کر وہ آئی گیا نا سین پر جڑا نہیں دیکھنا. میں کہ ہونا بھی میں بھی میرا نال تو ہی سارے دیکھو نہیں کٹ میں نہیں کٹنا نہیں ہو گئے کیا ایسے نہ لوٹ کے زمانے میں ہم زندگی گزار، کوئی حیا نہیں دے، کوئی شرم نہیں دے. ہر بندہ جسم میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن جسم کے کاموں کو نیست و نابود کیجیے تو آپ روح کے موافق زندہ ہوں. اس کے بیچ یہ بات پچھلے ماہ خدا نے میرے دل میں ڈالی. یسوع کے 12 شاگرد تھے اور آپ 4 انجیل مقدسہ کو پڑھیں. یسوع نے اپنی خدمت کا زیادہ عرصہ شاگردوں کے ساتھ گزارا. انہیں لوگوں سے نہیں گزارا بلکہ شاگردوں کے ساتھ گزارا. میں نے خدا کے حضور اس سال وعدہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں. دوسرے شہروں میں میں کم جاؤں گا، میں کنونشنز پہ ٹائم نہیں دوں گا، لیکن میں خاندانوں کو جائیں گا، آپ کے گھروں میں جائیں گا. لیکن مجھے آپ سے بھی ایک دعا اور پلیز وعدہ آپ بھی خدا کے خادم کے ساتھ کھڑے، آپ بھی کلام کے ساتھ کھڑے ہو. اور میرا ایمان ہے خدا آپ کو کھڑا کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں صرف چرچ کے اندر کام کروں اور آپ چرچ کے باہر کام کریں. آپ خاندانوں میں بدل کریں، آپ لوگوں میں جائیں، آپ ان کو لے کر آئیں تاکہ بوجھ بڑھا جائے. یقین جانیے بڑی دنیا ہے، بڑے ضرورت مند لوگ ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کی دلدل میں، مایوسیوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے، جو صرف اور صرف آپ کے انتظار میں. 1 سے 2 بہتر ہے اور تیری ڈوری کسی سے توڑی نہیں جاتی. اس لیے میری بہنوں آئیے پلیز اس بات کے لیے بہت کیجیے. بھائی اس بات کے لیے دعا کہ خدا ہمیں آنے والے سال میں یہ گواہیاں اور یہ برکت بخشے. میرے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی بات ہوتی ہے جو شاید آپ کو برا لگتی ہے. وہ باتیں میری زندگی سے چلی جائیں، سختی چلی جائے، میرے اندر محبت زیادہ آ جائے. تو مجھے اکثر بتایا بھی جاتا ہے، میں کرتا بھی کوشش لیکن ہو جاتی ہے. اس کے لیے پلیز دعا.
آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، آئیے، ہاللیلویا۔